بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ باب اخراج الزکوٰۃ، زکوٰۃ نکالنے کا باب۔ تو زکوٰۃ مسلمان کے اوپر جب واجب ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بطیب خاطر نکالے، خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ نکالے، اخلاص کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ نکالے، نہ کہ کسی کے اوپر احسان جتلائے، جس کو دے رہا ہے اس کے اوپر احسان جتلائے۔ تو اخلاص کی دلیل تو آپ لوگ کیا ہے، قرآن و حدیث میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی عبادت اخلاص کے بغیر قبول کرے گا ہی نہیں۔ رہی بات کہ انسان بطیب خاطر خوش ہو کر دینے کی، زکوٰۃ کے نکالنے کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر منافقین کے تعلق سے فرمایا ہے وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ یعنی منافقین جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، ان کے صدقہ اور زکوٰۃ کے قبول نہ ہونے کی سب جو وجہ یہاں پہ بتلائی گئی ہے وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ وَلَا يُنْفِقُونَ یعنی یہ بھی ہے کہ یہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ بھی ہے کہ وما منعہم یعنی ان تقبل منہم نفقاتہم، کہ ان کے نفقات کو قبول کرنے سے کیا چیز رک رہی ہے کہ الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، کفر تو ہے ہی، اور اسی طریقے سے ولا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالى ولا ينفقون الا وهم کارہون، ولا ينفقون الا وهم کارہون، یعنی منافق یا نہ چاہتے ہوئے خرچ کرتے ہیں، کرہ کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اور نہ چاہتے ہوئے خرچ کرنا، بطیب خاطر یا خوش دلی کے ساتھ خرچ نہ کرنا، یہ مسلمانوں کو اذیت پہنچانے کے مترادف ہے۔ یعنی کسی کو آپ دیتے ہیں، خوش دلی کے ساتھ نہیں دیتے ہیں تو گویا کہ آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں، منہ بنا کر کے دے رہے ہیں، آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو وہی یہاں پہ کہا گیا ہے کہ خوش دلی کے ساتھ نہ دینا، خوش دلی کے ساتھ خرچ نہ کرنا مسلمان کو، مومن کو اذیت پہنچانے کے مترادف ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، احسان جتلا کر کے اپنے صدقہ کو، تکلیف دے کر کے اپنے صدقہ کو کیا باطل نہ کرو۔ اب رہی بات کہ احسان نہ جتلانے کی کیا دلیل ہے قرآن مجید کے اندر، تو ابھی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اس آیت کے اندر مومنوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے صدقات کو کیا ہے احسان جتلا کر کے، تکلیف دے کر کے باطل نہ کرو۔ اور پھر اس کے بعد ایک عجیب و غریب مثال دی گئی ہے، یعنی عجیب و غریب مثال دی گئی ہے، جو انسان صدقہ کرتا ہے اور احسان جتلاتا ہے یا کہ تکلیف پہنچاتا ہے، کہ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، یعنی مثال جو دی گئی یہ بھی مثال ہے کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، یعنی جو آدمی احسان جتلاتا ہے دے کر کے اس کے اوپر کیا ہے تکلیف پہنچاتا ہے یا احسان جتلاتا ہے، کالذی ينفق گویا کہ اسی آدمی کا مانند ہے جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو رئاء الناس، دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، گویا کہ وہ یوم آخرت پر اس کا ایمان کیا مکمل نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک تشبیہ دی گئی ہے، عجیب و غریب تشبیہ دی گئی ہے، یعنی ایک تشبیہ کہ فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب، یعنی ایک پہاڑ جو کہ صاف و شفاف ہو، فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب، جس کے اوپر مٹی ہو، یعنی پہاڑ صاف و شفاف پہاڑ ہو اور جس کے اوپر مٹی ہو، علیہ تراب فاصابہ وابل، پھر اس کے بعد کیا ہے بارش، سخت بارش آئے تو کیا ہوگا فترکہ صلدا، تو مٹی کو کیا ہے مٹی کو پورا بہا لے جائے، صاف کر دے، ایک دم صاف کر دے۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ یعنی یہ ایک عجیب و غریب مثال یہاں پر دے کر سمجھائی گئی ہے، مثال دے کر کے یہ سمجھایا گیا ہے مسلمانوں کو کہ اگر احسان کر کے احسان جتلاتے ہیں تو سمجھ لیجئے یہ پورا کا پورا ہی اس مٹی کی طرح جو پورا دھل جائے، جو پورا دھل ہی جائے، کچھ باقی نہ رہے، اسی کی طرح آپ کو ثواب بھی نہیں ملے، کچھ بھی آپ کو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ سب ثواب آپ کا ختم ہو جائے، مکمل طور سے ثواب ختم ہونے کی یہاں تشبیہ دی گئی ہے، مکمل طور سے
چٹیل میدان ہو، صاف و شفاف پہاڑ ہو، اس پہ مٹی ہو اور سخت بارش آ جائے تو دھلنا طے ہے، مٹی کا بہہ جانا طے ہے۔ اسی طرح مثال دی گئی کہ اگر کوئی احسان کرتا ہے اور احسان کے بعد اگر یہ جتلاتا ہے، احسان جتلاتا ہے یا تکلیف پہنچاتا ہے تو اسی کے معنی گویا کہ پورا ہی ثواب اب ختم، کوئی ثواب ذرہ برابر بھی ثواب باقی نہیں رہا۔ اس لیے اسلام نے جہاں پر بھی زکوٰۃ کا اور صدقہ کا حکم دیا وہاں پر عزت نفس کی حفاظت کا حکم دیا کہ فقیر لوگ جو ہوں گے ان کی عزت نفس کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا ہے، ان کی عزت نفس کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر دکھلا کر یعنی ضرورت اگر پڑے تو، یہ عام حکم نہیں ہے، یعنی ضرورت پڑے تو دکھلا کر صدقہ کرو۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر چھپا کر کے دیتے ہو، صدقہ و خیرات کرتے ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ عزت نفس مجروح نہیں ہوگا۔ فقیر جس کو آپ دے رہے ہیں عزت نفس مجروح نہیں ہوگا۔ تو جہاں پر بھی حکم دیا ہے زکوٰۃ کا، صدقہ کا، وہاں پر فقیر کی عزت نفس کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے نفس سے کھلواڑ کرنے کو کسی کو حق نہیں ہے، کسی کو اختیار نہیں ہے، حق نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہہ دیا گیا ہے، یہاں تک یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اگر تم عزت نفس سے کھلواڑ کرو گے، اس کی عزت نفس کو تم پامال کرو گے، حفاظت نہیں کر سکتے ہو تو بہتر ہے کہ تم صدقہ ہی نہیں کرو، بہتر ہوگا تم صدقہ نہ کرو۔ عزت نفس سے کھلواڑ کرنے کی تمہاری عادت اگر ہے، تم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے ہو اگر، تو بہتر ہے صدقہ نہ کرو۔ کہا گیا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ قول معروف اچھی بات کہہ دو، کوئی ڈھنگ کی بات کہہ دو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ قول معروف ومغفرۃ، اور معاف کر دو، اور اچھی بات کہہ دو، کلام لین سے پیش آ جاؤ، یہ بہتر ہے۔ خیر من صدقۃ، اس صدقے سے یتبعها اذی، جس کے بعد تم اس کو تکلیف دو گے یا اس کے پر احسان جتلاؤ گے۔ تو کہا گیا کہ اگر کوئی آدمی صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلاتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ صدقہ نہ کرے، صدقہ کرے ہی نہیں۔ عزت سے کھلواڑ کرنے کا حق کسی کو نہیں دیا گیا ہے۔ تو اسی چیز سے بہت سارے لوگ کیا ہے غافل ہوتے ہیں، بلکہ اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں، صدقہ کر دیتے ہیں، یا کہ صدقہ کرنے کے وقت اخلاص ہی کے ساتھ صدقہ کرتے ہیں اور خوش دلی کے ساتھ بھی صدقہ کرتے ہیں، لیکن شیطان آ کر کے اس کے پاس کیا ہے، شیطان اس کے پاس آ کر یعنی اس کے پورے اجر کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے، احسان جتلا ہی دیتا ہے آخر، چاہے وہ ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ ہو، احسان جتلا ہی دیتا ہے۔ یعنی انسان کہہ دیتا ہے کہ کیا میں تمہارے ساتھ ایسا نہیں کیا تھا، کیا اس سال میں تمہاری فیس جمع نہیں کی تھی، کیا اس دن میں یہ ایسا نہیں کیا تھا، کیا اس دن ایسا نہیں کیا تھا، یعنی احسان انسان جتلا ہی دیتا ہے، کبھی ڈائریکٹ تو کبھی انڈائریکٹ۔ تو آدمی کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب الجنہ کا جب ذکر قرآن مجید نے کیا ہے نا، تو کہا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یعنی ہم شکریہ بھی نہیں چاہتے ہیں آپ سے، دعا بھی نہیں چاہتے ہیں آپ سے، ہم کو شکریہ کی بھی ضرورت نہیں اس کے مقابلے میں، ہم کو دعا کی بھی ضرورت نہیں اس کے مقابلے میں، بلکہ بعض سلف کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ وہ صدقہ کرتے تھے نا، تو وہ دیکھتے تھے کہ کوئی دعا تو نہیں دے رہا ہے، دعا دیتے تھے تو وہ بھی اس کے مقابلے میں دعا دے دیتے اس کو، یعنی اس کے مقابلے میں، جیسا مثال کے طور پر انہوں نے کہا بارک اللہ فیک، تو وہ کہتے تھے، وہ بھی کہتے تھے کہ تمہارے بارک اللہ فیک، وہ بھی کہتے اس کے مقابلے میں، تاکہ اجر مکمل بچا رہ جائے، اور بارک اللہ کے مقابلے میں بارک اللہ ہو جائے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، بارک اللہ کے مقابلے میں بارک اللہ کہہ دیتے تھے تاکہ وہ اجر، صدقے کا اجر پورا کا پورا باقی رہ جائے۔ اسی طریقے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی فقیر کو صدقہ دینے کے لیے کسی غلام کو بھیجتی تھی تو کہتی تھی کہ جا کر دیکھنا کچھ دعا تو نہیں دے رہا ہے، اگر وہ دعا دے گا تو تم بھی اسی کے مثل اس کو دعا دے دینا، اسی کے مثل تم جا کر اس کو دعا دے دینا، جب وہ بارک اللہ کہے تم بھی اس کو بارک اللہ کہہ دینا، تم بھی کہہ دینا اس کو، تاکہ یعنی دعا کے بدلے دعا اور اجر اپنا کیا قائم رہ جائے۔ اسی لیے اب بعض سلف تو اتنے زیادہ احتیاط کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر آپ نے صدقہ کیا ہے، کسی فقیر کے اوپر صدقہ کیا ہے اور آپ سلام کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ سلام کرنے سے وہ عار محسوس کرے گا، تکلیف محسوس کرے گا، تو سلام ہی کرنا چھوڑ دیجیے۔ اتنے حد تک کیا ہے وہ احتیاط کرتے تھے، کہیں صدقہ دینے کے بعد ایسا نہیں کہ صدقہ کی وجہ سے وہ احسان مند ہو جائے یا کہ اس کو لگے کہ تکلیف محسوس کرے، اس وجہ سے یہ احتیاط کرتے تھے۔ تو بہرحال کسی بھی حالت میں
یعنی فقیر کی عزت سے کھلواڑ کرنے کا کسی کو بھی اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ اگر صدقہ کرنا ہے تو صدقہ کر سکتے ہیں، اگر تکلیف دینا ہے تو پھر صدقہ نہ کرنا ہی بہتر ہے، صدقہ نہ کرنا ہی بہتر ہے کہا گیا۔ تو اسی طریقے سے انسان کو کیا ہے، یعنی محتاط رہنی چاہیے کہ شیطان کسی بھی وقت انسان کو ورغلا سکتا ہے، بہکا سکتا ہے کہ صدقے کو برباد کرنے کے لیے۔ تو ان چیزوں پر انسان کو خیال رکھنا چاہیے کہ کبھی کسی پر احسان نہ جتلائے، صدقہ کرنے کے بعد، معروف کرنے کے بعد احسان نہ جتلائے۔ جیسا کہ دیکھیے حدیث میں، دیکھیے اس حدیث کے اندر کہا گیا لا حسد الا فی اثنتین، لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ، یعنی کہتے ہیں کہ یہ تعبیر دیکھیے، ہلکہ کی تعبیر یہاں پہ کی گئی ہے، ہلکہ کی تعبیر کی گئی ہے، یعنی ہلاکتی فی الحق، یعنی حق میں انہوں نے گویا کہ یہ سمجھ لیجیے کہ ہلاک ہو گیا، ضائع ہو گیا، یعنی صدقہ آپ نے نہیں کیا ہے، یعنی آپ یہ سمجھ لیجیے کہ وہ ہلاک گم ہو گیا، ضائع ہو گیا، صدقہ آپ نے نہیں کیا۔ یہ تعبیر کر کے یہاں پہ بتلائی گئی کہ گویا کہ ہلاک ہو گیا، وہ ضائع ہو گیا، ہم سے وہ کہیں شے کیا ہے گم ہی ہو گیا، یہ مان کے چلیے، آپ نے صدقہ نہیں کیا۔ تو یہ یہاں یہ ہونی چاہیے کہ انسان کیا ہے کسی بھی فقیر کے اوپر احسان جتانے کی کوشش نہ کریں۔ تو یہ سب آداب ہیں، صدقہ و خیرات کرنے کے آداب ہے، ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے جو انسان بھی صدقہ کرنا چاہتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ صدقہ بھی کر لے اور اس کا ثواب بھی نہ ملے، سب ثواب ضائع بھی ہو جائے، ایسا نہ ہو، تو ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد مؤلف کیا کہنا دیکھیں، لا يجوز تاخیرها عن وقت وجوبها اذا امکن اخراجها، کہ جائز نہیں ہے کہ تاخیر کرے، یعنی زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد تاخیر کرنا جائز نہیں ہے، اگر ممکن ہو سکے نکالنا تو تاخیر کرنا جائز نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی اصل تو یہی ہے کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد فوراً ہی نکالنا چاہیے، لأن الاصل فی الاوامر انها تقتضی الفوریہ، کہ اوامر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فوراً کرنا ہے، یہی مطلب ہوتا ہے کہ فوراً کرنا ہے۔ لیکن بعض حالات ہیں جہاں پر تاخیر کی جا سکتی ہے، جیسا کہ بعض علماء نے مستثنیٰ کیا ہے۔ کب مستثنیٰ کیا ہے؟ کہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر فوراً نکالنے میں ضرر ہو سکتا ہے، ضرر کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر میں نکالوں گا تو چور آ کر کے چوری کر سکتا ہے، کہے گا کہ بھئی تمہارے پاس تو مال ہے، تم زکوٰۃ دے رہے ہو، اس کا مطلب تمہارے پاس مال ہے، وہ آ کر کے چوری کر سکتا ہے۔ چور بیٹھا ہوا ہے اور اس کو تکلیف دے گا کہ وہ مال دو ہم کو، تمہارے پاس تم زکوٰۃ دے رہے ہو، اس کا مطلب تمہارے پاس مال ہے، وہ آ کر کے چوری کر سکتا ہے اس کے مال کو یا اس کو تکلیف دے سکتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسے وقت میں تھوڑی سی تاخیر کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہاں تک کہ ضرر ختم ہو جائے۔ یا یہ کہتے ہیں کہ دوسری صورت کیا ہے، یعنی اذا وجدت مصلحہ راجحہ، یعنی راجح مصلحت پائی جائے تاخیر کرنے میں، راجح مصلحت کہیں پائی جائے تاخیر کرنے میں، تو وہاں پر بھی تاخیر کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ کوئی فقیر ہے اور وہ گھر کا کرایہ جمع کرتا ہے اور گھر کا کرایہ سالانہ دیتا ہے یا ششماہی دیتا ہے، اور 3 مہینے 2 مہینے بعد کرایہ کا ٹائم اس کا آئے گا، تو اگر اس کو ابھی سارا پیسہ دے دیا جائے تو ختم کر لے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ صحیح تصرف نہیں کر پاتے ہیں، ابھی دے دیجیے گا ابھی کھا لے گا، اور 4 مہینے کے بعد جب وقت آئے گا تو وہ پریشان ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں ایسے وقت میں آپ تاخیر کیجئے، تاخیر کر کے رکھیے، اور بلکہ یہ کوشش کیجئے کہ ہر ماہ اس کو تھوڑا تھوڑا دے دے، ہر ماہ اس کو تھوڑا تھوڑا دے دے، یہ کوشش کیجئے، ورنہ ایک ہی ساتھ دے دیجئے، ایک ہی ساتھ ختم کر دے گا، پھر 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد اس کو ضرورت پڑے گی تو پھر وہ کیا ہے مانگنے لگے گا دوسرے سے۔ تو بہتر ہے کہ تھوڑا تھوڑا آپ دیجئے۔ تو یہاں پر گویا کہ راجح مصلحت پائی جا رہی ہے، اس وجہ سے تھوڑا کر کے دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ فَإِن فَعَلَ فَتَلَفَ الْمَالِ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ الزَّكَاةُ، کہ اگر وہ آدمی تاخیر کر لیا اور وہ ضائع ہو گیا مال، یعنی واجب ہونے کے بعد تاخیر کر لیا، وہ ضائع ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ زکوٰۃ اس سے ساقط نہیں ہوگا، اس کے ذمے میں باقی رہے گا، اس کی زکوٰۃ اس کے ذمے میں ہوگا۔ گویا کہ ہم کہیں گے کہ تم زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد تاخیر کیوں کی، یہ تمہاری غلطی ہے، تمہارے ذمے یہ چیز ہے، تمہیں نکالنا ہوگا۔ تو اس میں ایک قول تو یہ ہے کہ ہر حال میں نکالنا ہوگا، یہ چیز اس کے ذمے میں رہ جائے گی۔ لیکن بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر تاخیر کر رہا تھا مصلحت کی وجہ سے، فقیر کی مصلحت کی وجہ سے تاخیر کر رہا تھا، یعنی گویا کہ یہ اس میں متعدی نہیں ہے، فقیر کے لیے تاخیر کر رہا تھا کہ بھئی دے دیں گے تو کھا لے گا، وہ ضائع کر دے گا، اور جب وقت آئے گا کرایہ نکالنے کا تو اس کے پاس رہے گا نہیں، بھٹکے گا،
تو یعنی اس کے فقیر کی مصلحت کے تحت تاخیر کر رہا تھا، تو ایسے وقت میں یعنی زکوٰۃ اسے ساقط ہو جائے گا، کہیں گے کہ یہ اب امانت کے مانند ہے، یعنی امانت آپ نے کسی کو امانت دیا، گم ہو گیا، آپ نہیں مانگ سکتے ہیں، یہ امانت کے مانند ہے، وہ کہ آپ کا پیسہ وہ رکھا ہوا تھا، آپ کو دے رہا تھا، امانت کے مانند ہے۔ اور اگر کہتے ہیں کہ بلا عذر کے وہ تاخیر کر رہا تھا، بلا عذر کے واجب ہونے کے بعد بلا عذر کے اگر تاخیر کر رہا تھا، تو کہتے ہیں ایسی صورت میں اس کو دینا ہوگا، وہ ذمہ دار ہوگا اس کو، کیا کیونکہ وہ متعدی کہلائے گا، کیونکہ جان بوجھ کر کے وہ واجب ہونے کے بعد بھی کوئی عذر اس کے پاس نہیں ہے، پھر بھی خواہ تاخیر کر رہا تھا، اس لیے اس کو دینا ہوگا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَيَجُوزُ تَعْجِيلُهَا إِذَا كَمُلَ النِّصَابُ وَلَا يَجُوزُ قَبْلَ ذَلِكَ، کہ جائز ہے تعجیل کرنا، یعنی جلدی دے دینا جائز ہے جب نصاب مکمل ہو جائے، یعنی نصاب مکمل ہو جائے، نصاب اگر مکمل ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن نصاب مکمل ضروری ہے، نصاب مکمل ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی نصاب بھی مکمل نہیں ہوا ہو اور بیٹھ کر سوچے کہ اس سال میں 5 لاکھ روپیہ کماؤں گا اور اس میں اتنا زکوٰۃ ابھی دیتا ہوں، پہلے کماؤ، پہلے سبب پایا جائے، سبب بھی نہیں پایا گیا، ہاں سبب پایا جائے، سبب پائے جانے کے بعد حولان حول شرط ہے، سبب کیا؟ نصاب کا پہنچنا سبب ہے، نصاب پہنچ گیا اس کے بعد وہ تعجیل کر سکتا ہے، اگر نصاب کو نہیں پہنچائے تو وہ یہ تعجیل کر ہی نہیں سکتا ہے، بھئی سبب پہلے، سبب تو آنے دیجئے، سبب تو پانے دیجئے، پائے جائے پہلے، اس کے بعد آپ سوچئے گا۔ ہاں سبب پائے جانے کے بعد آپ حولان حول 1 سال گزرنا ہے نا، شرط ہے کہ 1 سال گزرے، تو آپ 1 سال گزرنے سے پہلے چاہے تو دے سکتے ہیں، گزرنے سے پہلے آپ چاہے تو دے سکتے ہیں، جیسا کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال کا ادا کیا تھا، 2 سال کا ادا کیا تھا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہے نکالنے کی اجازت دی تھی، اور یہ جمہور کی رائے ہے کہ نکال سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسا کہ یہ ثابت بھی ہے۔ اور اس مسئلے میں یعنی کیوں اختلاف ہو گیا؟ اب اختلاف کیوں؟ یعنی اگر کسی نے اجازت اگر نہیں دی تو وہ مالکیہ ہیں، جنہوں نے کہا کہ نہیں تعجیل جائز نہیں ہے، مالکیہ کو چھوڑ کر سارے نے کہا کہ تعجیل کر سکتے ہیں اگر نصاب کو پہنچ گیا ہے تو، تعجیل کیا جا سکتا ہے اگر نصاب کو پہنچ گیا تو، لیکن امام مالک نے کہا کہ نہیں تعجیل جائز نہیں ہے۔ تو آخر اختلاف کیوں ہو گیا؟ سبب اختلاف کیا ہے؟ تو ابن رشد نے ذکر کیا ہے کہ اصل میں سبب اختلاف یہ ہے کہ زکوٰۃ کیا یہ عبادت ہے یا یہ کہ مساکین کا حق ہے، یعنی یہ سبب اختلاف کہ ان الزکاۃ هل هي عبادہ ام حق للمساکین، کیا مانتے ہیں؟ اگر عبادت مانتے ہیں تو عبادت تو موقت ہے، وقت سے پہلے آپ ادا نہیں کر سکتے، اور حق للمساکین مانتے ہیں تو وقت سے پہلے بھی مصلحت کے تحت وقت سے پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، تو اسی میں اختلاف ہوا، گویا کہ امام مالک کے نزدیک وہ عبادت ہے، یعنی امام مالک گویا کہ اس کو عبادت سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ عبادت متعین ہے، موقت ہے، اس میں کیا ہے وہ وقت سے پہلے جائز نہیں ہوگا، اور جنہوں نے کہا کہ یہ غربا مساکین کا حق ہے تو کہا کہ بھائی نکال سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں، مصلحت کے تحت نکالا جا سکتا ہے۔ تو جمہور کی رائے کیا ہے؟ یہ راجح ہے، افضل ہے کہ نکالا جا سکتا ہے سوائے امام مالک کے، اور کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد ولا یجوز قبل ذالک، یعنی اس سے پہلے، یعنی نصاب کو پورا ہونے سے پہلے، نصاب کو پورا ہونے سے پہلے نہیں نکال سکتے ہیں بھائی، نصاب اگر نہیں ہوا ہو، نصاب پایا ہی نہیں گیا ہو تو جو وہاں پہ آپ نہیں نکال سکتے، پہلے تعجیل نہیں کر سکتے ہیں، نصاب کو پہنچاؤ تو کر سکتے ہیں، نصاب کو پہنچا ہی نہیں، تو وہی کہتے ہیں کہ لا یجوز تقدیم الشیء قبل سبب ہی، سبب کے پائے جانے سے پہلے ہم حکم نہیں لگا سکتے، ہاں سبب پایا جائے اور شرط نہ بھی پائے جائے، شرط نہ بھی، حولان حول نہ بھی ہوا ہو، حولان حول نہ بھی ہوا تو آپ نکال سکتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ نصاب کو پہنچنے سے پہلے نکالنا جائز نہیں، کہ آپ نہیں سوچ سکتے ہیں کہ آپ بیٹھ کر کے سوچ لیجئے کہ میں اس سال 10 لاکھ کماؤں گا، اس کا میں اتنا ابھی نکال دے رہا ہوں، نہیں بھائی، پہلے کمائیے، سبب تو پائی جائے پہلے، اس کے بعد آپ سوچئے گا، اس کے بعد آپ جب سبب پائی جائے گی تب حولان حول نہ بھی ہو تو آپ تعجیل کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ اس کے لیے نص موجود ہے۔ تو چلے اسی پر آج اکتفا کرتے ہیں۔